الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد پنجگانہ فرض نمازوں کے اوقات۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ ان دونوں دن یعنی آج اور کل تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو۔ پھر دوپہر کے بعد جیسے ہی آفتاب ڈھلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے اذان دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تو انہوں نے ظہر کی نماز کے لیے اقامت کہی اور ظہر کی نماز پڑھی گئی۔ پھر عصر کا وقت آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے قاعدے کے مطابق پہلے اذان اور پھر عصر کی نماز کے لیے اقامت کہی اور عصر کی نماز ہوئی۔ یہ اذان اور پھر یہ نماز ایسے وقت ہوئی کہ آفتاب خوب اونچا اور پوری طرح روشن تھا، یعنی اس کی روشنی میں وہ فرق نہیں پڑا تھا جو شام کو ہو جاتا ہے۔ پھر آفتاب غروب ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا تو انہوں نے مغرب کی قاعدے کے مطابق اذان کہی، پھر اقامت کہی اور مغرب کی نماز ہوئی۔ پھر جیسے ہی شفق غائب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی قاعدے کے مطابق اذان کہی، پھر اقامت کہی اور عشاء کی نماز پڑھی گئی۔ پھر رات کے ختم ہونے پر جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے فجر کی قاعدے کے مطابق اذان کہی، پھر اقامت کہی اور فجر کی نماز پڑھی گئی۔ پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھنڈے وقت ظہر کی نماز قائم کرنے کا حکم دیا اور فرمایا ظہر آج تاخیر کر کے ٹھنڈے وقت میں پڑھی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب حکم انہوں نے ٹھنڈے وقت پر ظہر کی اذان پھر اقامت کہی اور خوب اچھی طرح ٹھنڈا وقت کر دیا، یعنی کافی تاخیر کر کے ظہر اس دن بالکل آخری وقت پڑھی گئی۔ اور عصر کی نماز ایسے وقت پڑھی کہ آفتاب اگرچہ اونچا ہی تھا لیکن گزشتہ روز کے مقابلے میں زیادہ مؤخر کر کے پڑھی اور عشاء تہائی رات گزر جانے کے بعد پڑھی اور فجر کی نماز اسفار کے وقت میں یعنی دن کا اجالا پھیل جانے پر پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صاحب کہاں ہیں جو نماز کے اوقات کے بارے میں سوال کرتے تھے؟ اس شخص نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نمازوں کا مستحب وقت اس کے درمیان میں ہے جو تم نے دیکھا۔ صحیح مسلم معارف الحدیث۔ نماز ظہر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب گرمی سخت ہو تو ظہر کو ٹھنڈے وقت پڑھا کرو۔ صحیح بخاری۔ نماز عشاء۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے لیے اس وقت باہر تشریف لائے جب تہائی رات ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے یہ وقت بھاری اور مشکل ہو جائے گا تو میں یہ نماز ہمیشہ دیر کر کے اسی وقت پڑھا کروں، کیونکہ اس نماز کے لیے ہمیشہ یہی وقت افضل ہے۔ صحیح مسلم معارف الحدیث۔ نماز فجر۔ حضرت رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز فجر اسفار میں ادا کرو، یعنی صبح کا اجالا پھیل جانے پر فجر کی نماز پڑھو، کیونکہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے۔ سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، مسند دارمی، معارف الحدیث۔ نماز میں تاخیر کی ممانعت۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، علی، 3 کام وہ ہیں جن میں تاخیر نہ کیجیے۔ 1، نماز جب اس کا وقت آ جائے۔ 2، اور جنازہ جب تیار ہو کر آ جائے۔ 3، بے شوہر والی عورت جب اس کے لیے کوئی مناسب جوڑ مل جائے۔ جامع ترمذی، معارف الحدیث۔ سونے یا بھول جانے کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے تو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی نماز کو بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آئے یا سو کے اٹھے اسی وقت پڑھ لے۔ معارف الحدیث، صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ نماز میں تساہل، سستی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، تمہارا کیا حال ہوگا اور کیا رویہ ہوگا جب ایسے غلط کار اور خدا ناترس لوگ تم پر حکمران ہوں گے جو نماز کو مردہ اور بے روح کریں گے، یعنی ان کی نمازیں خشوع و خضوع اور آداب کے اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے بے روح ہوں گی، یا 2 نمازوں کو ان کے صحیح وقت کے بعد پڑھیں گے۔ میں نے عرض کیا، تو آپ کا میرے لیے کیا حکم ہے، یعنی ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم وقت آ جانے پر اپنی نماز پڑھ لو، اس کے بعد اگر ان کے ساتھ نماز پڑھنے کا موقع آئے تو ان کے ساتھ پڑھ لو، یہ تمہارے لیے نفل ہو جائے گی۔ معارف الحدیث، صحیح مسلم۔ دوسری نماز کا انتظار۔ ایک بار مغرب کی نماز کے بعد کچھ لوگ عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ اس قدر تیز تیز چل کر آئے کہ آپ کی سانس پھول گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو خوش ہو جاؤ، تمہارے رب نے آسمان کا ایک دروازہ کھول کر تمہیں فرشتوں کے سامنے کیا اور فخر کے طور پر فرمایا، دیکھو یہ میرے بندے ایک نماز ادا کر چکے اور دوسری نماز کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابن ماجہ۔ اللہ تعالی نماز اوقات مستحبہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ اللہ تعالی اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے نجات کا، ہدایت کا، امن و امان کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے، دل کی عظمت اور گہرائی اور محبت اور اخلاص کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پاکیزہ تعلیم کو
بار بار پڑھنے کی، بار بار سننے کی اور اپنی زندگیوں میں اپنانے کی اللہ اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔